بریک کے بعد خوش آمدید، ویلکم بیک ٹو اسپیشل پروگرام. میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. آسماں شیرازی میں جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد سے. ہولی کاؤز کی بات ہو رہی تھی افتخار صاحب بریک سے پہلے. بہت آزادی صحافت ہے، بہت کچھ بولتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسی علاقے ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے تنظیمیں ہیں، کچھ ایسے اشخاص ہیں جن کے قریب جا کے ہمارے پر جلتے ہیں. ابھی بھی کیا کرنا چاہیے؟ وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ. بتاؤ کیا ہے نا جی؟ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ یہ مجبوری ہے ہمارے معاشرے کی، اور میرے خیال ہے یہ ہمیں لوگوں کو کہنا چاہیے. شاید ہمیں تو پتہ ہے، لوگوں کو شاید نہیں. وہ سمجھتے ہیں جی وہ میڈیا ہر طرف گھس جائے گا. نہیں، میڈیا بٹ اتنی ایریاز ہیں جہاں پہ ہم نہیں جاتے، ہم نہیں بات کرتے، اور اس لیے کیونکہ خوف ہے. نہیں، خوف بھی ہے، لیکن پھر وہی بات ہو جائے گی. اگر ہم اس خوف کو ختم کریں گے تو پھر آسماں شرادی کا یہ سوال آئے گا کہ ہم کیئرفل نہیں ہیں. دیکھو یہ بہت تھن لائن ڈرا ہو جائے گی نا. کہاں تک جانا ہے، کہاں نہیں جانا. ریفریشر کورسز کوئی نہیں ہے، کوئی آن ٹریننگ، آن سروس ٹریننگ نہیں ہے. کتنی ہم ورک شاپس کر لیتے ہیں اپنے لوگوں کی سال میں. نو، پیسے ہم بہت خرچنے کو تیار ہیں اینکرز کے لیے اور ان کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن جو اور دوسرے لوگ ہمارے اداروں میں ہیں، رپورٹرز ہیں، کیمرہ مین ہیں، ہمارے ایسوسیٹ پروڈیوسر ہیں، ہمارے پروڈیوسر ہیں، ہم ان کے لیے کوئی ٹریننگ کا بندوبست نہیں کرتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ہم ٹریننگ دیتے جائیں. اس کی بھی تو ضرورت ہے نا. یعنی ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اسی قسم کی سٹوریز کریں، ہم اسی طرح کی انویسٹیگیشن کریں، لیکن اس طریقے سے کریں کہ بات بھی ہو جائے اور جو خطرہ ہے وہ بھی ہم نہ مول لیں. وہ نہ مول جیسے مارشل لاء کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. خطرہ مول لیے بغیر تو کام چلے گا نہیں، جرنلزم ہو ہی نہیں سکتی. پھر تو لیکن دانت ہی نہیں رہیں گے. نہیں، لیکن دیکھو دوست، یہ بات ٹھیک ہے، ہم بتا تو سکتے ہیں نا. دیکھو ان کو کچھ چیزوں میں مجھے یہ خوف نہ ہو کہ بھئی اگر یہ لفظ میں نے نہ دیا تو میری نوکری ختم نہیں ہوگی. مجھے پتا ہوگا کہ یہ حد ہے میری. اب اس سے میں آگے جا رہا ہوں تو میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، اور یہاں تک اگر میں گیا ہوں تو مجھ سے جب واپس دفتر میں جاؤں گا مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ بھئی اس کے بعد افتخار صاحب آپ کدھر چلے گئے، جب وہاں پہ گولیاں چل رہی تھیں تو آپ نے کیوں نہیں ان چلتی ہوئی گولیوں کو شوٹ کیا. تو میں کہوں گا سر نہیں، آپ نے مجھے خود بتایا تھا کہ جب گولیاں چلنی شروع ہوں گی تو مجھے یہ پریکاشن میجرمنٹ لینے ہیں، تو میں وہ پریکاشن میجرمنٹ لے رہا تھا. صحیح ہے. یعنی آسماں بات یہی ہوئی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمارا کنٹرول ہے، اور کچھ ایسی ہیں جیسے کہ ہمارے حالات ہیں جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وائلنس ہوگا، تشدد ہوگا، دہشت گردی ہوگی، ہم اس کو رپورٹ کرنا ہے، ہم اس کی زد میں رہیں گے، لیکن اپنے آپ کو بہتر پریپیئر کر سکتے ہیں. یہ پوائنٹ ہے جو میرے خیال ہے ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اس سے جو رسک ہے اس کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تھوڑا سا منیمائز کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم ظاہر ہے کہ اسی جنگل کے باسی ہیں جہاں پہ انسان بستے ہیں. نہ تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہم سچ کو پابستہ حالات بھی نہیں بنا سکتے. ہم نے وہ بھی کرنا ہے، مارکیٹ کے لیے ضروری ہے، ہم نے دکھانا بھی ہے، ہم نے کمپٹیشن بھی کرنا ہے کیونکہ کمرشل ملتا ہے. ہمارے مالکان نے ہم سے بہترین کی بہترین توقع بھی رکھنی ہے، اور اگر ہم پورے نہیں اترتے تو ہمیں پریشرائز بھی کرنا ہے. یہ تو ہم بہت سچ ہے. اس سچ سے نکل کے کچھ اور جو افتخار صاحب نے بات کی ہے، جو آپ کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ سب لوگوں کو مل کے بیٹھنا ہے کہ آپ نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، شاگرد ہیں، ورکرز ہیں، ان کو کیا کیا کہنا ہے. ہمارے کتنے ہوتے ہیں ادارے کے اندر پولیٹیکل رپورٹرز اور کرائم رپورٹرز کتنے ہوتے ہیں؟ ان کی تو کیپیسٹی بلڈنگ کر دیجئے. آپ ان کو تو بتا دیجئے. ایک افتخار صاحب نے لغت پڑھی ہوگی جرنلزم کی، میری نظر سے بھی گزری ہے. بہت شکریہ بہت سے سینئر لوگوں کا جنہوں مجھے پکڑا دی. وہ لغت کہاں ہے؟ کیا کہیں پڑھی ہوئی ہے کہ آپ نے بیلنس کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں؟ فہد صاحب، آپ کی ٹیم کے لوگ، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، شاید ہم بھی اس کے اندر شامل ہوں، ہم وہ سب لفظ بول دیتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں بولنے چاہیے. پھر میں انسان بھی ہوں، میری پولیٹیکل ایفیلیشنز بھی ہو سکتی ہیں، میرا نظریاتی لگاؤ بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اوپر سے آپ یہ سمجھیے کہ یہ فیلڈ میں بھی جا رہا ہے، اس نے گولی بھی کھانی ہے، پہلے رپورٹنگ بھی کرنی ہے، اس نے ایکسکلوسیو بھی لانا ہے، اس نے ریٹنگ بھی لانی ہے، اس نے پہلے خبر بھی بریک کرنی ہے، پہلے ٹکر بھی دینا ہے، اور پھر وہ انسان نہیں فرشتہ ہو جو کہ اڑ کے پھر پر لگ کے واپس آفس بھی آ جائے. دس از امپاسبل. وی ہیو ٹو، ہمیں ابھی اس وقت میں آئی ایم سوری، آئی ایم بٹر، بٹ اس وقت ہمیں سب کو یہ دیکھنا پڑے گا. ہم سچ بہت نہیں بول سکتے، مگر جتنا بول سکتے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کتنا پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں. طلب کیجئے، اپنے فیڈریشنز کو بلائیے، اپنے صحافتی تنظیموں کو کہیے کہ نکالے سارا ریکارڈ، بتائیں حیات اللہ خان کو کس نے مارا،
بتائیں آپ کے صلاح الدین کو کراچی میں کس نے قتل کیا, بتائیے آپ کے وہاں پہ ولی خان بابر کو کس نے مارا, یا بتائیے فلانے کو کس نے گولی کا نشانہ بنایا. یہ سب ہمیں دیکھنا پڑے گا, اس کے بعد ہی معاملات ٹھیک ہوں گے. ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی. وچ از دی ادر پوائنٹ افتخار صاحب کہ ایک جو جن لوگوں نے یہ کرائمز کمٹ کیے, جن لوگوں نے جرنلسٹ کو مارا, قتل کیا, ان کا اگر احتساب ہو تو ایک ڈیٹرنس تو وہی ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن وہ نہیں ہو رہا, معاشرے میں جنرلی نہیں ہو رہا, دوسرے لوگوں کا بھی نہیں ہو رہا, صحافیوں کا بھی نہیں ہو رہا. تو اگر آج کسی نے ایک صحافی پہ تشدد کیا ہے یا اسے قتل کیا ہے تو جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا یار کچھ بھی نہیں ہوا, تو ان کو بھی کھلی چھٹی ہے کہ یار اس کو چپ کرانا ہے تو ایک ہی طریقہ, اس کو اٹھا لو, اٹھا کے تشدد کرو. وہ ڈیٹرنس اویلیبل ہی نہیں ہے ہمارے لیے. فہد بالکل ہونا چاہیے, اس میں تو دو رائے ہو سکتی نہیں, لیکن ٹریننگ بھی چاہیے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے جونیئرز کی ٹریننگ کریں. آپ دونوں گھوم پھر کے اسی پہ آ رہے ہیں پوائنٹ پہ, اس کی وجہ فہد دیکھو نا, فہد آپ اور میں بہت اہم عہدوں پہ فائز ہو گئے, ہم بہت اچھے پیسے لے رہے ہیں. جن لوگوں سے ہم کام لے رہے ہیں وہ آپ کی اور میری اخلاقی ذمہ داری بھی تو ہے یا نہیں ہے؟ آئی او ٹو دیم. اب ہمیں فرض ہمارا بنتا ہے کہ ہم ان کو جب بھیج رہے ہیں فیلڈ میں تو ان کو لک آفٹر بھی کریں. یہ میں تو اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں. میں نے جب بھی الیکشنز کیے ہیں تو میں نے اپنی رسپانسبلٹی سمجھی ہے کہ میرے پوری ٹیم ہے, اس کی ذمہ داری میرے پر ہے, اس کی اچھائی کی, اس کی برائی کی. ہمیں ٹریننگ دینی پڑے گی. اور روزانہ صبح جب بریفنگ ہوتی تھی, اب مجھے نہیں پتا ڈیلی بریفنگ ہوتی ہے رپورٹرز کو یا نہیں, جب ہم رپورٹنگ میں تھے پرنٹ میڈیا میں, صبح ہمارا چیف رپورٹر ہماری ہر سٹیشن پہ بریفنگ ہمیں دیا کرتا تھا, آج کون سا کام کیسے کرنا ہے, کس حد تک کرنا ہے. اور پھر کبھی کبھار وہ دوبارہ فون کر کے پوچھ بھی لیتا تھا کہ تم نے کیا یہ نہیں کیا, کیونکہ اخبار میں تو خبر آ کے دینی ہوتی ہے, رات کو چھپتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سینئرز ہمارے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جب اس وقت ایسے علاقوں میں جوانوں کو بھیجتے ہیں جہاں پہ ان کو بھی خدشہ ہوتا ہے اور وہ خیال کر سکتے ہیں کیسے واقعات ہوتے ہیں, ان کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے, ان کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے, ان کو گائیڈ کرنا چاہیے, بیکاز وہ سکرین پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں کیسے ڈیولپ ہو رہی ہیں, کیسے بڑھ رہی ہیں. اور جو آدمی خود اس مجمع میں پھنسا ہوتا ہے وہ شاید اس کی اوور آل پکچر سے اس کو آگاہی نہیں ہوتی. تو ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں آفیسز میں, ہمیں اوور آل پکچر سے آگاہی ہوتی ہے, ہمارے پاس اور دوسری سورس آف انفارمیشن بھی ہوتی ہے جو ہم اپنے نوجوان سے شیئر کر سکتے ہیں جو فیلڈ میں رپورٹنگ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں فیلڈ میں رپورٹنگ کرنے والوں کو پروٹیکٹ کرنا, ان کو ٹرین کرنا, ان سے کمیونیکیشن کرنا, یہ اب ہماری ذمہ داری بنتی جا رہی ہے. اور اس میں آسما اب تو یہ اتنا اسپیشلائز فیلڈ ہو گئی ہے, اگر آپ ٹیلی ویژن کی اگزامپل لیں, ساری دنیا میں چاہے وہ کانفلکٹ رپورٹنگ ہو, چاہے وہ اور ایسے ایریاز ہوں جہاں پہ خطرہ کسی طریقے کا بھی ہو سکتا ہے, اتنا یہ اسپیشلائز فیلڈ ہو گئی ہے, ہر طرح کی ٹریننگ اویلیبل ہے دنیا میں. اور چاہے وہ کیمرامین کے لیے ہو, رپورٹرز کے لیے ہو, جو بھی شخص فیلڈ میں جا رہا ہے, ایون فار پیپل ان دا نیوز روم, تو اس طرح کی جو ٹریننگ ہے وہ اویلیبل ہے, ہو سکتی ہے اگر ہم کرنا چاہیں. کچھ حد تک تو ہو رہی ہے پاکستان میں, لیکن میں اگری کروں گا آپ دونوں سے کہ واقعی میں اس کی ضرورت ہے. اور اس پہ بات بھی ہو چکی ہے, ٹیلی ویژن پہ بھی بات ہوئی ہے, کیمرے سے ہٹ کے کانفرنس رومز میں بھی بات ہوئی ہے, لیکن وہ پیش رفت نہیں ہو رہی آسما جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اور شاید اس میں غلطی ہم سب کی ہے. بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں. اب یہ جو 2006 میں جو لیبنان اسرائیل وار ہوئی تھی, آپ کو بھی یاد ہوگا, ہمیں بھی یاد ہے, میں بھی گئی تھی اس کو کور کرنے. مجھے پہلے بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ نے اپنی جان سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے, آپ نے پہلے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے خبر دینی ہے. خبر زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہے. ہمیں پہلے تو اپنے جو لوگ ہیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کے, اور اس کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے مالکان جو ہیں ماشاءاللہ اربوں کماتے ہیں ماہانہ ان چینل سے, وہ بالکل وہ سنجیدہ ہوں گے اس صورت میں, مگر اب مزید سنجیدگی کی ضرورت ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ٹریننگ دے. یہ امپاسبل چیز نہیں ہے, یہ ناممکن نہیں ہے. کچھ ہزار روپے, کچھ لاکھ روپے اس پہ خرچ ہو جائیں گے, آپ کا ایک اچھا قابل بچہ جو ہے وہ بچ جائے گا, اور آپ کے لیے آئندہ کام, یہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں. سو یہ اب پریشر جو بلڈ اپ کرنا ہے میرے جیسے ورکرز کے لیے, یہ فہد صاحب آپ کا, افتخار صاحب کا, اظہر عباس صاحب کا, یہ ان سب لوگوں کا کام ہے. یہ ان سب لوگوں کو کرنا پڑے گا. اور اب پھر وہی بات ہے کہ کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے.
ہماری جو صحافت کی ڈکشنری ہے اس میں تو ویسے ہی ہم ناممکن کسی چیز کو نہیں کہتے. ہمیں ان ساری یہ بہت چند دنوں کی چند گھنٹوں کی عرق ریزی ہے جس کے بعد ایک کاغذ آپ نے جو کاغذ تیار کرنا ہے اس کے اوپر مل بیٹھے آپ اٹھا لیں ہر جگہ سے رپورٹرز جو کہ کانفلکٹ زون میں جاتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیں اور ان کو بتائیں کہ خبر سے زیادہ زندگی بالکل اور الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے. بالکل زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ تو کوئی چیز نہیں ہے. وقت میں ختم ہو رہا ہے. افتخار صاحب یہ بتائیے جانے سے پہلے کہ اب لیٹس پروجیکٹ فارورڈ کہ جس طریقے سے ہمارا میڈیا پچھلے 5 6 7 8 سال میں خاص طور پہ ٹیلی ویژن ڈیولپ ہوا ہے اور اب پرنٹ بھی ہو رہا ہے ڈیولپ, جس طریقے سے ہم ان ایریاز میں جا رہے ہیں جیسے کہ آپ ذکر کر رہے تھے جہاں پہ پہلے میڈیا نہیں گیا تھا, یہ جس سپیڈ پہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیا یہ زیادہ انٹروسو ہوگا یا کچھ آگے جا کے بریکس لگیں گی؟ میرا خیال ہے زیادہ انٹروسو ہوگا. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ پھر دیکھیں نا, بہتر سے بہتر کی تلاش, جو کمپٹیشن ہے اس کمپٹیشن میں آپ بہت دور تک جا رہے ہیں. دس از ویری سیریس تھنگ. کئی اس کمپٹیشن کو آ کے جو کمپٹیشن کروا رہے ہیں نا ان کو سوچنا چاہیے کہ کس حد تک اس کمپٹیشن کو آگے لے کے جائیں. دیکھو خبر کی تلاش میں تو جانا چاہیے, لیکن خبر کی تلاش میں موت کی وادی میں چلے جانا اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. بالکل. یہ نوجوان لڑکا جو تھا ولی, یہ انگلش ٹی وی میں آیا تھا, تو روز میں جاتا تھا اپنے سیل میں سے بات کرتا تھا. بڑا ہی ذہین لڑکا, پڑھا لکھا لڑکا, آگے جانے کی سوچ رہا تھا, پڑھتا تھا, لرن کرنا چاہ رہا تھا. وہ اگر اس کو موقع ملتا تو شاید آپ کے اور میرے مقابلے میں بہت بڑا جرنلسٹ بن جاتا. اب اس کو اس کی جو اندر کا کریج ہے, جو اندر کی جرت ہے, اس کو چینلائز کرنے کے کام ان کے سینئرز پہ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے آسما, وی ہیو لاسٹ 15 سیکنڈز, فائنل ورڈ اگر آپ کہنا چاہیں اس حوالے سے کہ آگے کیا دیکھ رہی ہیں, میڈیا کس طرف جا رہا ہے؟ بالکل فہد صاحب, میڈیا تو بہت آگے جا رہا ہے اور وہی بات میں جو شروع میں نے کہی تھی وہ بھی ابھی لاسٹ میں بھی کہوں گی کہ پہلے تو ہم سب یہ دیکھ لیں کہ ہمارا امپیکٹ کیا ہے اس معاشرے کے اوپر, ہمیں لوگ کس طرح سمجھتے ہیں, پھر کیلکولیشن کر لیں اور اس کے مطابق اپنے اصول کچھ تیار کر لیں. کمپلینٹ سیلز بھی بن جائیں گے ہمارے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کمیشنز بھی بن جائیں گے, مگر صرف اپنے جو آپ کا امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ اس کو صرف کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بالکل. اور اس پوائنٹ پر پروگرام کو ہمیں کلوز کرنا ہے. جو باٹم لائن نکلی وہ یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے کنٹرول میں چیزیں ہیں اس کو ہمیں کرنا چاہیے. میڈیا کو مزید پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے, ٹریننگ کی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس معاشرے کا بھی ایک وکٹم بن رہے ہیں جہاں پہ عدم برداشت ہے اور لوگ جو ہیں وہ گولی کی زبان میں بات کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. فہد حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.